تقسیم ہند سے قبل خانیوال میں کثیر تعداد میں ہندو اور سکھ آباد تھے جو بعد میں ہجرت کر گئے۔ قیام پاکستان سے قبل مردوں کو جلانے اور شیرخوار بچوں کو دفنانے کے لیے 63.5 کنال پر شمشان گھاٹ بنایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے کے ساتھ کنواں بنایا گیا۔ کنویں کی دائیں جانب سادھوؤں کے لیے آشرم تھا۔ 12 دری کے چاروں جانب برآمدہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ پرانی شمشان گھاٹ کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ آشرم کی عمارت منہدم ہوئے 20 سال گزر چکے مگر 12 دری کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ واٹر ٹینک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا۔ بیسیکلی جب خانیوال شہر کا نقشہ بنایا گیا تو اس کے مشرق میں مسلمانوں کے لیے قبرستان اور مغرب میں ہندوؤں کے لیے جو ہے شمشان گھاٹ کی جگہ مخصوص کی گئی۔ جو شمشان گھاٹ کا ایس ڈی سی تھا اس نے 6 جون 1942 میں ایک تحریری دستاویز جو تھی وہ میونسپل کمیٹی آفس میں جمع کروائی۔ اس تحریری دستاویز کے مطابق ایسا ہے کہ اس کا رقبہ 63 کینال اور 7 مرلہ ہے، اور یہاں شمشان گھاٹ میں ہی کیونکہ یہ رقبہ بہت زیادہ تھا اسی میں ہی انہوں نے ہندوؤں نے گوشالہ بھی تعمیر کر لیا تھا۔ یہاں ہندوؤں کی گائے کے لیے جو ہے یہاں شیڈز بنا دیے گئے تھے۔ اچھا، جو شمشان گھاٹ تھا اس کا مین گیٹ جو ہے وہ شہر کی جانب تھا، اور پھر مین گیٹ کے ساتھ جو اندر راستہ تھا داخلی راستے کے ساتھ ہی کنواں تھا، اور یہ میرے دائیں جانب ہے، اور کنویں کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا غالباً 20 بائی 30 سائز کا سادھو آشرم تھا جہاں ہندو سادھو قیام کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان سے چند قدم چل کے آنے کے بعد یہ سنسکار پلیس ہے، اور سنسکار پلیس کے ساتھ ہی اسی کی دیوار میں ایک واٹر ٹینک بھی نصب تھا جہاں سے لوگ پانی وغیرہ پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں واٹر ٹینکس بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو سنسکار پلیس ہے یہاں ہندو جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور سامنے مردے کو جلایا جاتا تھا۔ اسی میرے لیفٹ سائیڈ پر جو ہے انفینٹ بریل پلیس ہے، یعنی کہ شیرخوار بچوں کے دفنانے کی جگہ۔ تو غالباً 6 مہینے تک کا بچہ جو ہوتا تھا اس کو یہ شیرخوار بچے کو دفنایا کرتے تھے۔ 6 ماہ سے 5 یا 6 سال کا جو بچہ ہوتا تھا اس کو وہ دریا میں یا نہر میں بہا دیا کرتے تھے، اور 6 سال سے زائد عمر کا جو بچہ ہوتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور یوں یہ شمشان گھاٹ جو ہے وہ خانیوال کے آغاز 1912 سے 1947 تک یہاں مردے جلائے جاتے رہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تب ہندو جو کہ یہاں اکثریت میں تھے وہ یہاں سے مائیگریشن کر کے ہندوستان چلے گئے، اور یہ جگہ جو ہے اس کا کوئی مصرف باقی نہ رہا۔ آج یہ جگہ جو ہے کیونکہ اس کی جو عمارات پہلے باقی تھیں آج وہ عمارات خستہ حالی کا شکار بھی اور ختم بھی ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو جگہ ہے آپ دیکھیں کہ 70 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے یہ موسمی حالات کا شکار ہو چکی ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ماسٹر مشتاق احمد پونیا مرحوم نے اس جگہ پر پبلک اسکول کی بنیاد رکھی تھی جو بعد میں گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول کی جگہ پر شفٹ ہو گیا۔ ہمارے سامنے ایک شمشان گھاٹ ہے، مولا تارک آباد کے سامنے گوشالہ جسے کہتے ہیں، اس نام سے یہ مشہور ہے۔ تو یہاں یہ بہت پرانی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، بڑے عرصے سے شمشان گھاٹ کے نام سے کہتے ہیں، لیکن کسی چیز میں یہ کسی قابل استعمال نہیں ہے، کسی کے بھی ایسے آوارہ پڑی ہوئی ہے۔ یہاں اکثر لوگ چوری چکاری کرتے ہوئے یہاں چھپ جاتے ہیں، آ کے کئی منشیات فروش یا جیسے منشیات والے پینے کے لیے یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہاں لوگ بہت تنگ ہیں، اور بلکہ یہاں ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سامنے سے سانپ، نیولے، چوہے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ آوارہ پڑی ہوئی ہے، سنسان بیابان پڑا ہے یہ جگہ۔ تو ہم نے یا گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ اسے یا تو قابل استعمال بنائیں، یہاں کو پودے شودے لگا کے، یہ ہم نے اپنے ذاتی گرہ سے ساتھ ہی بالکل قریب اس کے پارک یہ چھوٹا سا بچوں کے لیے بنایا ہے پودے لگا کے، تو گورنمنٹ بھی اس پہ توجہ دے تاکہ کچھ پودے شودے لگ جائیں، گرینری لگ جائے، محلے کے لیے کچھ اچھا ویو بن سکے۔ اب شمشان گھاٹ کی زمین پر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے، عمارت اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو چاہیے شمشان گھاٹ کی زمین پر اسکول، ہسپتال یا عوامی سہولیاتی مرکز بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ طارق، ABN نیوز، خانیوال۔